السلام علیکم۔ آج ہم تنقید کی بک کا لیکچر جو کریں گے وہ مغربی رومانوی تنقید ہے۔ یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے، اکثر آتا ہوتا ہے، بعض اوقات اردو رومانوی تنقید آ جاتا ہے، بعض اوقات مغربی۔ آج ہم مغربی رومانوی تنقید کے بارے میں کریں گے۔ سب سے پہلے رومانیت کا معنی و مفہوم آپ کو بتاتی ہوں، پھر ان کے نکات کے بارے میں بتاؤں گی اور خصوصیات۔ رومانیت کا معنی و مفہوم میں آپ نے یہ بتانا ہے، رومانٹک کا لفظ ان ادیبوں کے لیے ہے جو کلاسیکی ادیبوں کے بنائے ہوئے اصولوں اور قواعد سے ہٹ کر لکھتے ہیں۔ یعنی کہ جو رومانیت کے بارے میں جو لکھتی ہیں نا، وہ کلاسیکی ادیبوں سے ذرا مختلف ہوتے ہیں، ان کے اصولوں اور قواعد سے ہٹ کر لکھتے ہیں۔ رومانیت انگریزی کی اصطلاح رومانس، رومانٹزم سے مل کر بنی ہے۔ رومن زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ویران، جنگل اور بیاباں کے بتائے گئے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس کے معنی بھی بدلتے رہتے ہیں۔ جب یہ لفظ انگلستان پہنچا تو اس کے معنی عشقیہ داستانوں کے لیے گئے۔ جدید ادب کی نمایاں خصوصیات کی ابتدا ثابت ہوا۔ رومانیت کا پس منظر میں آپ بتائیں گے، ادب میں رومانیت کی تحریک کلاسیکیت کی تحریک کا رد عمل تھی۔ اس کی بنیاد تحریکی اصلاح کے بعد رکھی گئی۔ یہ جو رومانیت تحریک ہے نا، یہ کلاسیکیت تحریک کا رد عمل تھی اور اس کی بنیاد تحریک اصلاح کے بعد رکھی گئی۔ تحریک اصلاح میں مبالغہ اور اصلاح کے لیے یہ تحریک چلائی گئی تھی۔ صنعتی انقلاب کے لیے رومانیت کی تحریک ایک ہی ذہنی کیفیت کی پیداوار ہے۔ صنعتی انقلاب کے حوالے سے، انقلاب فرانس کے حوالے سے انگریزی ادب کا مطالعہ کیا جائے تو 15ویں صدی ہی سے ادب میں تبدیلیوں کے آثار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں، گوئٹے کی رائے میں رومانیت ایک مرض ہے۔ رومانوی مسلک مریضانہ مسلک ہے۔ اچھا ادب ہمیشہ وہ ہوگا جو کلاسیکیت کے اصولوں کی پیروی کرے گا۔ پھر آپ یہ بتائیں گے، رومانوی ادب کی خصوصیات میں آپ اس طرح سے بتا سکتے ہو کہ رومانوی ادب کی خصوصیت کے حوالے سے ڈاکٹر محمد احسن فاروقی کہتے ہیں، تکنیک پر نظر ڈالیں تو رومانوی ادب کو دیکھا جائے تو یہ جو ادب ہے کلاسیکی ادب سے تضاد کے نکات سامنے آتے ہیں اور اس میں قدرتی زندگی موضوع سخن ہے۔ رومانوی تنقید میں ورڈزورتھ اور کولرج نے بھی رومانوی تنقید کے بارے میں لکھا ہے۔ ورڈزورتھ نے اپنی کتاب لیریکل بیلز کی دوسری اشاعت کے دیباچے میں رومانوی تحریک کا منشور طے کیا۔ اس میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اس میں عام موضوعات پیش کیے جائیں گے اور جدید ادب کی نمایاں خصوصیات کی ابتدا بھی رومانوی تنقید کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ کیا کارنامہ ہے؟ کہ اس میں جدید ادب کی ابتدا ہوئی۔ اس نے ادب و شعر سے متعلق قدیم تصورات کو بڑی حد تک ختم کر دیا اور نیا پن جو ادبیات سے مفقود ہو گیا تھا وہ دوبارہ نظر آنے لگا۔ ورڈزورتھ کہتا ہے، شاعر کے نزدیک انسان اور فطرت دونوں ایک دوسرے کے رازدار اور محرم ہیں۔ ورڈزورتھ نے شاعری کی زبان کے بارے میں اصول قائم کیے ہیں، زبان کی سادگی بیان کی ہے، بے تکلفی بیان کی ہے۔ ورڈزورتھ کا کہنا ہے، عام بول چال کی زبان انسان کے بنیادی جذبات کو صحیح طور پر بیان کر سکتی ہے۔ ورڈزورتھ کہتا ہے، شاعری کو عام انسانوں کی زبان میں استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا خیال ہے کہ شاعری میں عام انسان اور عام انسان کی زندگی کی تصویر کشی کی جانی چاہیے۔ یعنی کہ ورڈزورتھ کہتا ہے کہ شاعری میں آسان الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ جو آسان الفاظ ہوتے ہیں نا، اس میں جذبات و احساس کا جو بہاؤ ہوتا ہے وہ قدرتی ہونا چاہیے۔ شاعری میں کہ احساس کا بہاؤ قدرتی ہونا چاہیے۔
ورڈزورتھ شاعری کو سادہ بنانا چاہتا ہے. اس عمل میں اس نے کافی ناکامیوں کا سامنا بھی کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کامیابیاں بھی بہت اہم کردار رکھتی ہیں. ورڈزورتھ کی زیادہ تر نظمیں جو مشہور ہوئی ان میں سادگی پائی جاتی ہے. ان میں معمولی چیزیں ایک چمکتی روشنی کے ساتھ سامنے آتی ہیں. اس کے تخیل کی پرواز عام موضوع کو خاص بنا دیتی ہے. ورڈزورتھ ملٹن سے بھی متاثر ہوا. اس کی شاعری میں ملٹن کا رنگ نظر آتا ہے. اس نے ملٹن کی طرز پر ایک طویل نظم لکھی. اس میں وہ حصے زیادہ پر اثر ہیں جو بالکل سادہ ہیں. ورڈزورتھ نے سادہ شاعری پر زور دیا اور کہا کہ جو جذبات کا اظہار ہے وہ قدرتی ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کولرج کا بتائیں گے. ورڈزورتھ کی طرح کولرج بھی انگلستان کی رومانوی ادبی تحریک کا نمائندہ شاعر ہے. کولرج جو ہے اس نے یہ شاعر کے ساتھ نکات تھا. اس نے ورڈزورتھ کے ساتھ مل کر انگریزی شاعری کو نئی توانائی دی، نئی آب و تاب سے نوازا. کولرج شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین نقاد بھی تھا. شاعری سے زیادہ کولرج کی تنقید اہم ہے. اس کے فلسفے، اس کی تصانیف نے اتنی مشہور ہوئی کہ اس کی تصانیف نے لوگ بھی اسے سراہتے تھے کہ ان کی جو تنقید کے ساتھ ساتھ یہ اہم نقاد بھی شمار ہوتے ہیں. کولرج کے بارے میں آپ اور یہ کہیں گے کہ اس کی تصنیف بایوگرافیہ جو تھی وہ بہت بڑا شاہکار ہے. اس میں اپنے بیان سخن کے بارے میں بیان کرتے ہیں. وہ ورڈزورتھ کے متعلق بھی کئی ابواب اس میں شامل ہیں. ورڈزورتھ کی شاعری اور تنقید پر بحث اس میں ملتی ہے. کولرج کی جو تصنیف ہے اس میں شیکسپیئر، ملٹن اور دوسرے شاعروں پر نئے انداز سے تنقید نظر آتی ہے. وہ اپنے پورے ادب کا نئی طریقے سے جائزہ لیتا ہے. اس کا سب سے بڑا کارنامہ تخیل کی تعریف ہے، اور تخیل کولرج نے اپنے سب سے اہم تنقیدی قول قوت تخیل کی تعریف مختلف طریقوں سے کی ہے. وہ اس طاقت کو انسان شاعر کے اندر کی خدائی آواز کہتا ہے. تخیل کے بارے میں انہوں نے تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ خدائی آواز ہے. اس کا قول ہے، شاعر قدرت کی نقل نہیں کرتا بلکہ قدرت کو اپنے کلام میں اپنے نئے طریقے پر رچاتا ہے. ٹھیک ہے، کولرج کے بارے میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ اپنے ادب کا جائزہ لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اس کا جو بڑا کارنامہ ہے وہ تخیل ہے. اور تخیل کیا ہے؟ شاعر قدرت کی نقل نہیں کرتا بلکہ قدرت کو اپنے کلام میں اپنے نئے طریقے سے رچاتا ہے. اس طاقت کو وہ خدائی آواز کہتا ہے. اور ورڈزورتھ نے بھی تخیل میں عام موضوع کو خاص بنایا.